اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج شب برات کی رات آ چکی ہے۔ وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، بس چند گھنٹے باقی رہ چکے ہیں، اور آج آپ کو ایک خاص طریقہ کار بتانے والا ہوں جو اس رات کو آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ کیونکہ اکثر میں نے سوشل میڈیا پر سنا ہے کہ کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں دین کے اندر، اس رات کو کوئی خاص عبادت نہیں، اس رات کو کوئی اللہ کے سامنے جھکنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں۔ یہ ایک اب عجیب سا ماحول بن چکا ہے، یہ سوشل میڈیا پر میں نے سنا ہے، تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، جس انسان کو رب توفیق نہ دے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ جس انسان کے دل کو پھیر نہ دے میرا رب، وہ مسجد میں آ کر سجدے میں رو نہیں سکتا۔ جس انسان کو میرا رب توفیق نہ دے وہ آج رات جاگ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکتا۔ جس کو رب توفیق نہ دے وہ آج رات اللہ کے سامنے استغفار کر کے اپنی زندگی جو شراب خانوں میں گزری، جو جھوٹ پر مبنی تھی، جو ظلم پر مبنی تھی، آج اللہ کے سامنے ایک ایسی رات ہے، اس رات کو اللہ سے پہلے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کے ساتھ نئے سرے سے یاری لگانے کا عہد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہر انسان کے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے۔ نور جہاں کا تھوڑا سا غور کرو، وہ دنیا کی ایک فاشا عورت بھی تھی، سنگر تھی، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ اس کے اندر میرے اللہ کی محبت کتنی تھی۔ دل تو میرے اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہے۔ وہ جو گناہ یا سنگر یا کوئی بھی معاملہ ہے، یہ ایک گناہ ضرور ہے، لیکن میرے رب کو پتہ ہے کہ اس انسان کی ادا میرے رب کو کون سی پسند آئی تھی۔ دیکھو نا، 27 رمضان کو وہ فوت ہوئی، 27 رمضان، کیڈی مقدس رات ہے وہ۔ اس رات کو میرے اللہ کا قرآن نازل ہوا، اور اس شب قدر کے لیے دنیا تڑپتی ہے، رات کو روتی ہے، جاگتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے، استغفار کرتی ہے، لیکن نور جہاں ایک سنگر عورت رات کو وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اب یہ کوئی پتہ ہے کہ اس کی کون سی ادا میرے رب کو پسند تھی؟ کیا اس کے ساتھ ماجرا تھا؟ یہ سب معاملے پس پردہ ہے۔ ناظرین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی باتیں سنتے رہو، لیکن اپنا جو ضمیر مانے اس کے اوپر چلو۔ کوئی یہ کہے گا، وہ ایک مثال بھی ہے گدھے والی، کہ ایک باپ بیٹا تھا، تو وہ لے کر جا رہے تھے، کوئی راستے میں بندہ ملا، تو اس نے کہا کہ دیکھو گدھا ہے، اتنا سفر ہے، ایک آدمی اوپر بیٹھ جائے۔ تو جب وہ اوپر اس کا والد بیٹھا، بیٹے نے کہا ابا جی تم بیٹھ جاؤ۔ جب وہ گدھے پر بیٹھا تو راستے میں پھر بندہ ملا، اس نے کہا کہ دیکھو کتنا بڑا ظالم ہے، بچے کو پیدل چلا رہا ہے، آپ اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ وہ پھر اترا، اپنے بیٹے کو بٹھا دیا۔ راستے میں پھر ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ کتنا بدبخت ہے یہ، اپنے باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور آپ گدھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ بھی اتر آیا، تو ایک آدمی راستے میں پھر ملا، اس نے کہا کہ دیکھو گدھا ہے، 2 آدمی بابا ایک اوپر بیٹھ جاؤ۔ ناظرین، اس دور کے اندر نہ اکیلے کی کوئی بات ہے، نہ ڈبل کی، کوئی بھی عمل کرو گے تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔
اس لیے اللہ کے سامنے خود اپنے آپ کو سلنڈر کر کے اللہ کو منا لو۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں اور نوافل ادا کرنے کا طریقہ وہ یہ ہوگا کہ آپ نے عشاء کی نماز جو ہی ادا ہو جائے اس سے لے کر سحری کا وقت جو ہوتا ہے صبح اذانوں سے پہلے اس وقت آپ کسی وقت بھی آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں 12 رکعت۔ آپ نے 12 رکعت پڑھنی ہے، اور اس کا جو طریقہ ہوگا وہ پہلی جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں ثنا ہوگی، اس کے بعد سورۃ فاتحہ جس طرح آپ روٹین سے پڑھتے ہیں سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد پھر رکوع، پھر جس طرح آپ روٹین سے نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور 6 مرتبہ آپ نے اس کو نیت کرنا ہے۔ 2 رکعت پڑھیں گے، اور قرآن مجید کی کوئی صورت بھی آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جب آپ نوافل ادا کر لیں تو میرے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگو، رو رو کر معافی مانگو۔ آج رات مانگنے کی رات ہے، آج رات اللہ تعالیٰ سے عزت مانگنے کی رات ہے، آج وہ رات ہے جس رات کو رزق جو ہے اللہ پاک نے تقسیم کرنا ہے۔ رزق مانگ لو اپنے رب سے ناظرین، اللہ سے مانگو، کھل کر مانگو، رو رو کر مانگو۔ یہ وہ در ہے جس نے آپ کو اپنے گھر بلا کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ اے میرا بندہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ میرا رب تو وہ اتنا غفور الرحیم ہے اور بڑا رزاق ہے کہ ہر رات کو میرا رب دنیا کے اوپر اس زمین پر فرشتے بھیجتا ہے، اور خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اور آپ جاگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھا کرو دنیا سوئی ہوئی، پھر دیکھا کرو، پھر اللہ کی طرف دیکھا کرو کہ اللہ نے آپ کو ان خوش نصیبوں میں رکھا ہے جو میرے نبی کا طریقہ تھا کہ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے تہجد پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اس وقت خوش نصیب لوگ اٹھتے ہیں، خوش نصیب لوگ اٹھتے ہیں، بختوں والے لوگ اٹھتے ہیں۔ اور جو انسان تہجد کی نماز کے وقت اٹھتا ہے اس کی اولاد کبھی زندگی میں نافرمان نہیں ہوگی۔ جو انسان اس وقت تہجد کے وقت اٹھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ساری زندگی رزق کی کمی نہیں آنے دیتا، اور جو انسان تہجد کے وقت اٹھتا ہے میرا رب اس کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ آج گھروں کے اندر دیکھ لو کتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں، خدا کی قسم یہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو۔ خود اعمال اچھے کرو گے تو آپ کی نسلیں اچھی ہو جائیں گی، اگر آپ نے اعمال اچھے نہیں کرو گے تو پھر یہ تکلیفیں، مصیبتیں، یہ گناہ، یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رات اللہ سے مانگو اور ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔